بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کو ایک کہانی سنائیں گے اور وہ کہانی بہت ہی مشہور و معروف اور اس میں بہت زیادہ ہمارے لیے سبق ہے۔ آج سے کئی 100 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک جگہ پر ایک ہرن اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارتا تھا۔ ہرن کا معمول تھا کہ وہ ہر روز اپنے بچوں کی خوراک کے لیے نکلتا، اپنے بچوں کو سمجھاتا کہ بھائی میں جا رہا ہوں، آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے تاکہ کوئی بھیڑیا آپ لوگوں کو کھا نہ جائے۔ وہ اپنی ماں کی بات مانتے، اپنی جگہ رہتے۔ ایک مرتبہ حسب معمول روزانہ کی طرح جو بچوں کی ماں ہے ہرن، وہ خوراک کی تلاش میں صبح صبح نکلتی ہے اور اتفاقاً اس کا گزر وہاں سے ہوتا ہے جہاں ایک شکاری نے جال لگایا ہوتا ہے، شکار کو پکڑنے کا اس نے وہاں پہ انتظام کیا ہوتا ہے۔ تو اچانک وہ جیسے ہرن کو دیکھتا ہے تو اس کو شکاری اپنے جال کے ذریعے، اپنے طریقے شکار کے ذریعے پکڑ لیتا ہے۔ اب وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں بھوکا تھا تو مجھے جو ہے وہ ایک اچھی ہرن مل گئی ہے، میں اس کو پکاؤں گا، اس کا گوشت کھاؤں گا۔ تو وہ یہ سوچ کر چل پڑتا ہے اپنے گھر کی طرف۔ تو راستے میں اس کو ایک شخص ملتا ہے جس کا چہرہ نورانی ہوتا ہے، بڑی اچھی شخصیت، دیکھنے میں ایک اچھے جو ہے وہ خاندان کا فرد۔ تو اس نے جب ہرن کو دیکھا تو ہرن نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، اس جو شخص آیا تھا۔ تو ہرن نے اپنی زبان میں بولنا شروع کیا۔ تو وہ جو شخص تھا اس نے شکاری سے کہا، شکاری یہ تو نے ہرن کس لیے پکڑا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے شکار کے لیے پکڑا ہے، کھانے کے لیے پکڑا ہے۔ تو وہ شخص نے کہا، جو شخصیت تھی، اس نے کہا کہ آپ ایسا کرو، یہ ہرن مجھے دے دو، میں خرید لیتا ہوں اور اس کے بدلے میں تمہیں کیا دیتا ہوں؟ پیسے دیتا ہوں، تم کھانا کھا لے۔ لیکن وہ شکاری اس نے کہا کہ میں نے بڑی محنت سے ہرن شکار کیا ہے، میرا اسی ہرن کا کھانے کا دل ہے، لہذا میں اس پہ راضی نہیں ہوں، میں اس کو فروخت نہیں کرتا، میں اس کو بیچتا نہیں ہوں۔ اب جب وہ راضی نہ ہوا شکاری تو اس شخص نے، اس نورانی شخص نے، اس روحانی شخص نے، اس بزرگ نے یہ کہا کہ اگر تم اس بات پر راضی نہیں ہوتے کہ یہ ہرن مجھے فروخت کر دو تاکہ میں اسے آزاد کروں، تو پھر تم تھوڑی دیر کے لیے ضمانت دے دو، اس ہرن کو جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے چھوڑ دو، اس کے بچے بھوکے ہیں، یہ بچوں کو کھانا دے کے، بچوں کو دودھ دے کے یہ ہرن واپس آ جائے۔ اس نے آگے سے مذاق کیا، کہتے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آپ شکار کو چھوڑیں اور شکار خود ہی واپس، شکار کو تو جیسے آپ چھوڑیں گے شکار بھاگ جائے گا، اگر نہیں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ شکار بھاگنے والا نہیں ہے، یہ جیسے وعدہ کر رہا ہے میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ اپنے بچوں کو خوراک دے کر واپس آ جائے گا۔ شکاری اس بات پہ مان جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن یہ بات میرے لیے حیران کن ہے کہ ایک جانور جو ہے جس کو چھوڑا جائے اور وہ واپس آ جائے۔ کہا ٹھیک ہے، بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی تو شکاری نے دیکھا کہ ایک طرف سے ہرن واپس آتا ہوا نظر آیا اور شکاری کے پاس آیا تو اس روحانی شخصیت نے، اس بزرگ نے کہا کہ آپ اب اپنے شکار کو پکڑ لیں، آپ اپنے ہرن کو پکڑ لیں۔ ہرن نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، ہرن اپنے وعدے کے مطابق، ضمانت کے مطابق واپس آ گئی ہے۔ اب وہ حیران ہوا، کہتا ہے کہ مجھے یہ حیرانگی ہے، ہرن کی ضمانت آپ نے لی، لیکن آپ کو کیسے پتہ چل گیا، آپ کو کیسے سمجھ آ گئی ہرن کی بات؟ ہرن نے تو اپنی زبان میں جو ہے وہ بات کی، آپ کیسے سمجھ گئے کہ وہ ضمانت کے لیے کہہ رہی ہے اور اپنے بچوں کو کھانا دینے کے لیے کہہ رہی ہے؟ تو
اس شخصیت نے جواب دیا، اس بزرگ نے جواب دیا کہ میں نہ صرف ہرن کی زبان کو سمجھتا ہوں بلکہ دنیا کے اندر اللہ نے جتنے چرند اور پرند جانور پیدا کیے ہیں میں ساری زبانوں کو جانتا بھی ہوں اور تمام جانداروں کو جواب دینے کی طاقت رکھتا ہوں۔ وہ حیران ہوا، وہ کہتے یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک انسان ہو کر جانوروں کی باتیں سنیں، سمجھ سکیں، پرندوں کی باتیں سنیں اور سمجھ سکیں؟ تو اس شخصیت نے کہا کیونکہ ہم عام انسان نہیں بلکہ ہم اللہ کی طرف سے بنائے گئے امام، اللہ کی طرف سے بنائے گئے رہبر ہیں۔ ہمیں اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانداروں کی بھی زبان سمجھتے بھی ہیں اور ان کو سنتے بھی ہیں اور ان کا جواب بھی دیتے ہیں۔ لہذا میں اللہ کی طرف سے امام ہوں۔ اور وہ کون سے امام تھے؟ وہ ہمارے 8ویں تاجدار ولایت امام رضا علیہ السلام تھے، جنہوں نے ہرن کی بات کو سنا اور ہرن کی ضمانت لی اور ہرن نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ تو جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ یہ امام ہے وقت کے اور یہ اتنی طاقت رکھتے ہیں تو وہ امام پہ ایمان بھی لے آیا اور اس نے فوراً ہرن کو آزاد بھی کر دیا۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے وقت کے امام کو پہچاننا چاہیے اور ہمیں جانوروں کے اوپر، انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں اور ان کے بچوں کے اوپر رحم کرنا چاہیے۔ ہمیں جانوروں پر پرندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے اور ان کی خوراک کا خیال رکھنا چاہیے۔ خداوند متعال ہمیں اپنے امام کی معرفت عطا فرمائے اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں اور پرندوں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی